دن عید کے جب قریب دیکھے، دن عید کے جب قریب دیکھے، اکثر اداس غریب دیکھے۔ اس عید پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ تو بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سفید پوش مل جائے کوئی، آپ کے سفید پوش آپ کے بالکل قریب میں بس رہے ہوتے ہیں، آپ کے حلقہ احباب ہوتے ہیں، آپ کے محلے دار آپ کے جو ہیں، ان میں بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مانگنا تو مناسب نہیں سمجھتے، ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھتے، مگر ان کا گزارا، ان کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے اندر امام مسجد بھی ہیں، ان کے اندر اس طرح کا مزدور بھی ہے جو دن رات کام کرتا ہے، وہ بھی سفید پوش ہے۔ اس کے اندر ایسا بندہ جو دن رات آپ کی گلی کی سیکیورٹی کر رہا ہے، وہ بھی بچوں کا باپ ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، آئمہ مساجد ہیں، جو مسجد کا خادم ہے، اس طرح کے لوگ، یہ سارے سفید پوش ہیں جو تلی نہیں آگے کسی کے کرتے، مگر ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور اصل میں ہماری یعنی کہ فطرانے وغیرہ کے حقدار بھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات پوری نہیں کرنی ہوتی، بلکہ انہوں نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے اندر کھانے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر اپنی ضروریات کو مہیا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو پہچانیں جن کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں تعاون کریں، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اللہ ہمارے سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور بالخصوص یہ عید کے دن جو ہیں، ان پہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، غرباء کو ضرور یاد رکھیں۔ آپ عید منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عید گزار رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عید گزارتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، استعمال کرنے کو کچھ نہیں، نہ ان کو کوئی ملنے آتا ہے، نہ وہ کسی کو ملنے جاتے ہیں۔ اتنے غریب، ان کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کو کوئی تیار نہیں۔ آپ ان کا سہارا بنیں۔ آپ نے اس طرح کے لوگوں کی تلاش کرنی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے جینا شروع کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے، آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ ایک چودھری تھا، تو میں یہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کے ایمان کو تھوڑی تقویت مل جائے، اور آپ کی دل کی جو دنیا ہے وہ شاید چینج ہو جائے۔ ایک چودھری تھا، وہ بڑا مالدار تھا۔ عید والے دن قربانی عید تھی، تو اس کے گھر کے اندر قربانی جب اس نے کی تو بڑا مالدار تھا، تو اس سے غرباء سے بڑی نفرت تھی، بڑا حقیر جانتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ غرباء جو ہیں یہ سارے پیشہ ور ہیں، فلاں دینی اس نے چیز کوئی نہیں، اور باقی ان پر بڑا اٹیک کرتا تھا۔ تو آج بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، جی یہ تو پیشہ ور منگنا لینے، پیشہ ور مانگنے والے ہیں، تو آپ ان کو کون سا بدلے میں پلاٹ دے رہے ہیں؟ 10 روپے تو دینے ہیں آپ نے، 50 روپے دینے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس نے کون سا ان پیسوں میں سمرہ کرانا ہے؟ تو جب اللہ کے راستے میں دینے ہیں، تو پھر یہاں تک جو ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنی سواری پہ بیٹھ کے بھی آ جائے، تو آپ کا اللہ کے راستے میں جو دینے ہیں تو آپ نے پھر دے دینے، آپ کو نیت کا اجر مل جائے گا۔ تو وہ بندہ تھا، اس نے قربانی کی، اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ باہر کوئی آئے تو اس کو کہنا کہ ہم نے گوشت آلریڈی تقسیم کر دیا ہے، لہذا اب ہمارے پاس گوشت نہیں ہے۔ ایک مانگنے والا آیا فقیر، اس نے دروازے پہ دستک دی، تو یہ باہر گیا دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا فقیر ہے، ملنگ ٹائپ آدمی ہے، درویش بندہ ہے، بزرگ ہے، منہ پہ داڑھی ہے وائٹ رنگ کی، ہائے ہائے۔ تو اس نے کہا جی لے آؤ، خیر پاؤ۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اس طرح ہاتھ مارا اس کے سینے پہ، وہ گر گیا نیچے۔ کپڑے آپ نے صاف کیے، تو اس کی بیوی نے سارا معاجرہ دیکھا، اور اس سے بڑا عجیب لگا کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، تھوڑا سا دینے سے کون سا کمی پڑنے لگی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، پھر اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ بندوں کے ہاں دن پھیر پھیر کے لے کے آتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اس طرح ہے تو اللہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، آج اگر کوئی بندہ اس طرح ہے تو اللہ رب العزت اس کے اعمال سے راضی ہو کے، اس کی نیکیوں سے راضی ہو کے اس کو رفتہ رفتہ خرامہ خرامہ اس طرح بھی لا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے
تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ خیر وقت گزرتا گیا، اس بزرگ نے، اس جو ملنگ ٹائم مانگنے والا تھا، اس نے اٹھا کپڑے صاف کیے، کو بد دعا دی تو چلا گیا۔ آخر کار یہ جو چودھری تھا اور اس کی بیوی کے درمیان میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تو ان کی طلاق ہو گئی، علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ جو بندہ تھا اس پہ اتنی غربت آ گئی کہ سارے اسے چھوڑ گئے، یہ مانگنے پر مجبور ہو گیا، کشکول پکڑی تھی، آخر کار یہ مانگ رہا ہے گلیوں میں۔ اور وہ جو مانگنے والا آیا تھا جس کو اس نے دھکا دیا تھا، جو مانگنے آیا تھا اس کی دہلیز پہ، گوشت مانگنے آیا تھا، اس نے نہیں دیا تھا، اس کی اللہ نے ایسی قسمت چمکائی کہ وہ دن بدن امیر ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے اسے خیر عطا کر دی اور اس کا نکاح اس کی بیگم کے ساتھ ہو گیا، جس کو یعنی کہ جن کی طلاق ہوئی تھی۔ آپس میں جب اس کا یہ فقیر کا اور اس عورت کا جب آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، برکتوں سے نوازا، مال بھی ہے، سارا کچھ ہے، اولاد بھی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، پھر عید آ گئی، بقرہ عید آئی ہے، تو جانور گھر میں جب ذبح کیا تو یہ جو پہلے فقیر تھا اسے اپنا سارا ماضی یاد تھا کہ میں بھی ایک وقت تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، در در کے ٹھوکریں کھاتا تھا۔ یہ پیغام آپ کے لیے، یہ آپ نے انشاءاللہ اپنے دل میں اس کو جگہ دینی ہے، اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو پھر آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے، اور اس کو نہیں سمجھانا ابھی تو جوان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بڑے بڑے اس طرح کے لوگ ہیں جو معذور ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ کام ان سے نہیں ہوتا، بیچارے مجبور ہو کے، نہیں تو عزت کو کون مجروح کرواتا ہے، کون کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہم نے 10 روپے دینے ہوتے ہیں، 20 روپے دینے ہوتے ہیں، یا اس کو آپ کاروبار کروا سکتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، آپ اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، آپ اس کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ خیر قربانی کی تو اس نے کہا کہ جو مانگنے والا ہے اس کو دینا، اس کو خالی ہاتھ نہ موڑنا، تو کچھ حصہ گھر میں رکھ لینا۔ خیر اس نے وقت دیکھا تھا، برا وقت، غربت دیکھی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھڑکا، بی بی نے جا کے دروازہ کھولا تو اچانک چیخ ماری اور وہ زمین پر گر گئی۔ بندہ دوڑا دوڑا گیا، خیر ہو کیا، اس نے اس طرح کا معاملہ دیکھ لیا تو اس نے اپنی بیوی کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، اٹھایا اور کہا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہوئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ جو آج دروازے پہ باہر مانگنے والا آیا ہوا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، ایک وقت تھا یہ میرے نکاح میں تھا اور بڑا چودھری تھا، بڑی قربانیاں کیا کرتا تھا، اور اس کے باہر دروازے پہ فقیر مانگنے آیا کرتے تھے، اس کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا، اس نے اس کو دھکا مار کے ذلیل کر کے اپنے گھر سے بھگا دیا تھا کہ دفع ہو جا، تھانو منگن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہنے لگا جو اس کے نکاح میں تھا، جس کے ساتھ ہی ان کا نکاح ہوا تھا، دونوں کا عقد ہوا تھا، وہ کہنے لگا یہ تو کوئی بات نہیں، تجھے اس سے بڑی بات نہ بتاؤں؟ کہنے لگی بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جس فقیر کو اس نے دھکا مارا تھا وہ فقیر کوئی اور نہیں، وہ فقیر میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، وہ فقیر میں ہی ہوں۔ آج میرے ساتھ تیرا نکاح ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے مانگنے والے سے قربانی کرنے والا بنا دیا، اور یہ قربانی کرنے والے کو اللہ نے میرے سامنے بھیک مانگنے والا بنا دیا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، بڑھ چڑھ کے غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، بہن بھائیوں کو ترجیح دیں، آئمہ مساجد کو ترجیح دیں، اپنی مسجد کے خطیب کو دیکھیں، امام کو دیکھیں جو بیچارہ اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیں۔ پورے سال کے بعد ایک اس طرح کا موقع آنا ہوتا ہے، محبت بانٹیں، پیار بانٹیں، دلوں سے نفرت نکالیں، بغض نکالیں، کینہ حسد ختم کریں۔ اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، راتوں کے قیام کو قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔